الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم سواء کان کذا ام کذا اس کی ترکیب کس طرح کی جائے اسے جانیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اکثر اس طرح کے جملے استعمال ہوتے رہتے ہیں جس سے طلباء کرام پریشان ہوتے ہیں ترکیب کے لیے، تو مناسب یہی ہے کہ اس کی ترکیب کس طرح کی جائے اسے بیان کر دیا جائے۔ اس کی ترکیب میں نحویوں کا بڑا اختلاف رہا ہے۔ نحوی حضرات اس کی ترکیب میں اختلاف کرتے آئے ہیں۔ صاحب مفصل فرماتے ہیں کہ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، یعنی سواء کو وہ صاحب مفصل خبر مقدم بناتے ہیں، سواء کو خبر مقدم بناتے ہیں اور اس کے بعد والے فعل کو یہ مصدر کی تاویل میں کر کے اسے مبتدأ مؤخر کرتے ہیں۔ سواء کو خبر مقدم، بعد والے فعل کو مصدر کی تاویل میں کر کے مبتدأ مؤخر کرتے ہیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن پاک کی آیت سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اس کی ایک ترکیب اس طرح بیان کی گئی ہے، یعنی سواء کو خبر مقدم بنایا گیا ہے، سواء علیہم کو خبر مقدم بنایا گیا ہے، اس کے بعد جو فعل ہے انذرتہم کو وغیرہ اسے الی آخر، اس کو انذار کی تاویل میں کر کے مبتدأ مؤخر بنایا گیا ہے۔ تو وہ اس سے دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ سواء یہ خبر مقدم ہے اور ما بعد فعل یہ مصدر کی تاویل میں ہو کر کے مبتدأ مؤخر۔ علامہ ردی کہتے ہیں کہ سواء یہ خبر ہے، علامہ ردی فرماتے ہیں کہ سواء یہ خبر ہے لیکن ما بعد یہ مبتدا نہیں ہے بلکہ مبتدا محذوف ہے۔ علامہ ردی یہ مبتدا کو محذوف مانتے ہیں اور سواء کو اس کی خبر بناتے ہیں، یعنی علامہ ردی فرماتے ہیں کہ مبتدا اصل میں الامران ہے، یعنی الامران سواء، اس طرح وہ تقدیری عبارت نکالتے ہیں۔ اور یہ جو جملہ ہے علامہ ردی کے نزدیک یہ جملہ ہے الامران سواء، یہ جزا پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد والا جو جملہ ہے یعنی سواء کے بعد والا فعل یہ اکثر سواء کے بعد والا فعل یہ شرط کو متضمن ہوتا ہے، تو یہ اس کا جزا ہوا، یعنی یہ جزا پہ دلالت کر رہا ہے یہ جملہ، یعنی امران الامران سواء جو ہے یہ ما بعد جو شرط آ رہا ہے اس کی جزا پر دلالت کر رہا ہے۔ دراصل وہاں پہ جو ما بعد فعل ہوتا ہے، سواء کے بعد جو فعل آتا ہے یا تو وہ ام اور حمزہ کے ساتھ استعمال ہوگا یا ام اور حمزہ کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا۔ اگر وہ ام اور حمزہ کے ساتھ استعمال نہ ہو تو وہ شرط کے لیے ہوتا ہے، اگر وہ ام اور حمزہ کے ساتھ استعمال نہ ہو تو وہ
شرطیہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ام اور حمزہ کے ساتھ استعمال ہو اس وقت ہم ام اور حمزہ کو استفہام کے معنی سے نکال کر کے شرط کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک عبارت کل اس طرح ہوتی ہے، ان کانا کذا ام کذا امران سواؤن، ان کانا کذا ام کذا الامران سواؤن، ان کے نزدیک عبارت اس طرح ہوئی۔ اور کبھی یہ سواؤن، لفظ سواؤن جو ہے نا، یہ کبھی صفت بنتا ہے، کبھی یہ موصوف کی صفت بنتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے موصوف کی صفت بن کر کے۔ اس طرح کوئی الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں، الا کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ سواؤن کے ترکیب میں نحویوں کا اختلاف ہے۔ الحاصل یہ، یا تو سواؤن کو ہم خبر مقدم بنائیں گے اور ما بعد فعل کو بتاویل مصدر کر کے مبتدا بنائیں گے، یا پھر ہم سواؤن کو خبر بنائیں گے مبتدا محذوف کے لیے، اور کبھی یہ صفت بن کر بھی استعمال ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔